محمد خالد صاحب کی ایک غزل: عشق میں اب کہ ہمیں جاں سے گزرنا بھی تو ہے، کام ہونے کا نہیں، کام یہ کرنا بھی تو ہے، اور پھر سامنے ہے خاک نشینوں کا جہاں، اور پھر سامنے ہے خاک نشینوں کا جہاں، یہ قدم ہم نے کسی خاک پہ دھرنا بھی تو ہے، اور ایک کام نکل آتا ہے ہر کام کے بیچ، اور ایک کام نکل آتا ہے ہر کام کے بیچ، ہمیں جینا ہی نہیں ہے ہمیں مرنا بھی تو ہے، ہمیں جینا ہی نہیں ہے ہمیں مرنا بھی تو ہے، شہر میں اور بھی ہوگا کوئی خوش خو تجھ سا، شہر میں اور بھی ہوگا کوئی خوش خو تجھ سا، آخر کار تیرے زخموں نے بھرنا بھی تو ہے، آخر کار تیرے زخموں نے بھرنا بھی تو ہے، ہم سے بے مایا ہی تقدیر ہیں اس عالم کی، ہم سے بے مایا ہی تقدیر ہیں اس عالم کی، خاک نے چہرہ دوراں پہ بکھرنا بھی تو ہے، نہیں ایسا بھی جری کوئی مگر اس دل نے، کسی اندیشہ بے نام سے ڈرنا بھی تو ہے، جب یہ طے ہے کہ نہیں لوٹ کے آنا ہم کو، جب یہ طے ہے کہ نہیں لوٹ کے آنا ہم کو، ڈوبنا ہے تو کہیں پار اترنا بھی تو ہے، ڈوبنا ہے تو کہیں پار اترنا بھی تو ہے۔ سقوط ڈھاکہ کے فوراً بعد جنوری 1972 کے پہلے ہفتے میں جب میں سرگودا سے لاہور آیا اور اورینٹل کالج میں ایم اے اردو میں داخلہ لینے کے بعد جب میں ورنر ہاسٹل میں رہائش پذیر ہوا تو وہاں جن لوگوں سے میرا تعارف ہوا ان میں مرزا حامد بیگ، احمد جاوید، شبیر شاہد، اجمل نیازی، حسن رضوی کے علاوہ ایک نام خالد آفاقی بھی تھا جو بعد میں محمد خالد ہو گئے۔ ایک برس کے بعد غلام حسین ساجد بھی ہم یہاں ملے۔ اس دور میں لکھنے پڑھنے والوں کی فوج ظفر موج کا ٹھکانہ شام کو ہمارے ہاسٹل وارڈن سہیل احمد خان کے کمرے میں ہوتا تھا۔ سجاد باقر رضوی اور سہیل احمد خان اس سارے ادبی گروپ کے مرشد اور گرو تھے۔ انتظار حسین سے لے کر منیر نیازی اور اخلاق احمد سے لے کر امانت علی خان، شاعر، مصور، فنکار سہیل صاحب سے ملنے آتے تھے تو ہم ان کے مرید ان اعلیٰ ہستیوں کے علم و فن سے فیضیاب ہوتے تھے۔ 48 برسوں کی یادوں کا خلاصہ کروں تو ہم سب میں محمد خالد ہمیشہ الگ اور منفرد مزاج کے حامل تھے۔ بردبار، سنجیدہ مزاج، نظر کے چشمے کے پیچھے جھانکتی ایک اہل نظر کی آنکھیں، بات کرنے سے پہلے ناک کو سپیڑنا، گلا صاف کرنا، اور پھر جب علم و ادب پر بات شروع ہوتی تو ناصر کاظمی، فیض، فراق، غالب، میر سے ہوتی ہوئی ٹی ایس ایلیٹ تک پہنچ جاتی۔ باقر صاحب کا سب سے بہتر ادبی فہم محمد خالد کے حصے میں آیا۔ ان کے دوستوں اور ان کے شاگردوں کا ابتدائی سے ان کی شعر فہمی اور ادبی تنقیدی فراست پر پختہ یقین تھا، اور ان کے اس بات کی جو ہے وہ گواہ جو ہیں وہ غلام حسین ساجد، مرزا حامد بیگ، ابرار احمد، ضیاء الحسن، آفتاب حسین اور میں خود ہوں۔ خالد سے فیض یاب ہونے والوں میں ہم سب شامل ہیں۔ میرا پہلا مجموعہ دشت رائے گاں کا انتخاب محمد خالد نے کیا تھا، جسے احباب نے قبولیت کی نگاہ سے دیکھا۔ مجھے فخر ہے کہ اس مجموعے کا انتخاب خالد صاحب نے کیا تھا۔ محمد خالد
اور میں نے لیکچرشپ کا آغاز 1975 میں ایک ساتھ کیا تھا، اور ریٹائرمنٹ بھی تقریباً ساتھ ہی ہوئی تھی، 1-2 برس کا فرق ہے، وہ 1 سال پہلے شاید ریٹائر ہوئے تھے۔ لاہور میں ہونے کے باوجود ہماری ملاقاتیں زیادہ نہیں ہوتی تھیں، مگر یہ سلسلہ کبھی ٹوٹا نہیں۔ ادب کے علاوہ ان کا اور میرا میوزک اور فلم کا ذوق مشترک تھا۔ ان سے اتنی زیادہ باتیں کبھی نہیں ہوئیں جتنی رمضان شریف میں فون پر ہوئیں۔ آخری ملاقات تو 3 ماہ پہلے حلقہ باب ذوق میں ہوئی، جب ان کی صدارت تھی اور ڈاکٹر ضیاء الحسن کا مضمون تھا، اور مقصود وفا جو ہے وہ فیصل آباد سے۔ اچھا، آخری دنوں کا میں ایک عجیب اتفاق ہوا کہ خالد صاحب اور میں نے کبھی اتنی زیادہ جو ہے مطلب ہے کہ ملاقاتیں یا باتیں نہیں کی تھی۔ یہ ملاقاتیں نہیں تھیں، اصل میں فون پہ تھیں۔ رات کو وہ بھی جاگتے تھے، میں بھی جاگتا تھا، تو رات کو ہماری فون پہ باتیں ہوتی تھیں، اور جس میں ادب، فلم، آرٹ، میوزک، ہر طرح کے موضوعات ہوتے تھے، اور ہم 3-3 4-4 گھنٹے رمضان شریف میں بات کرتے رہے۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ شاید یہ آخری باتیں تھیں، اس لیے بہت تفصیل سے ہوئیں۔ تو ایک دن کہنے لگے، یار وہ ایک فلم ہے جاگو ہوا سویرا جو فیض صاحب نے لکھی تھی، اور ایک احمد بشیر کی نیلا پربت اور قسم اس وقت کی طارق عزیز کی، یہ فلمیں نہیں ملتی۔ تو میں نے انہیں کہا تھا کہ میں تلاش کرتا ہوں۔ پھر وہ فلمیں ہمیں یوٹیوب پہ مل گئی، تو پھر اس پہ بات ہوتی رہی۔ سلیل چودھری، ایس ٹی برمن، اور یہ ہمارے جو تھے پسندیدہ جو موسیقار تھے، ان کے گانوں پہ ان پہ باتیں ہوتی تھیں۔ اس کے علاوہ لاہور پہ، اور پھر اورینٹل کالج کی وہ جو اسٹوڈنٹ لائف کی جو تھی زندگی، اس پہ باتیں ہوتی تھیں۔ آخری دنوں میں ہم نے بہت باتیں کی، شبیر شاہد کے بارے میں، اورینٹل کالج کے بارے میں، باقر صاحب کے بارے میں، سہیل صاحب کے بارے میں، اور یہ باتیں جو تھیں، اب یہ سمجھیے کہ یہ آخری باتیں تھیں۔ اور پھر اس کے بعد عید کے بعد میں نے فون کیا تو کہنے لگے، یار مجھے بخار ہے، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ لیکن بعد میں کہاں بات ہوئی، بس ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ جب سے یہ پینڈیمک کے دن شروع ہوئے ہیں، میں اپنے ایک ہم عمر دوست کو فون کرتا ہوں اور حال احوال پوچھتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ بیماری کی تلوار ہمارے سروں پر لٹک رہی ہے، اور کسی بھی وقت کسی کو بھی اپنا شکار بنا سکتی۔ ایک دن میں نے محمد خالد کو فون کیا، انہوں نے فون اٹھایا تو ان کے لہجے میں بے قراری محسوس ہوئی، وہ کچھ گھبرائے ہوئے تھے۔ 1-2 باتوں سے ہی اندازہ ہو گیا کہ ان کی سانس پھول رہی ہے۔ میں نے ان کا حال احوال پوچھا تو بتانے لگے، بس کچھ خراب ہے۔ میں نے زیادہ تفصیل جاننا مناسب نہ سمجھا، میرے خیال میں یہ معمول کی خرابی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ پینڈیمک کا شکار ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ خاصے محتاط انسان ہیں۔ وہ تو کچھ ویسی بھی کچھ عرصے سے کوشہ نشیں تھے۔ میں نے سوچا کچھ دنوں بعد پھر فون کروں گا اور حال احوال جاننے کی کوشش کروں گا۔ یہ 15 جون کا روز تھا۔ میں نے یوں ہی فیس بک کا صفحہ کھولے اپنی تنہائی کو آباد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک یہ خبر سامنے آئی کہ محمد خالد اس دنیا سے چلے گئے۔ یوں تو یہ خبر معمول کا واقعہ ہے، مگر ایک جھٹکا سا لگا۔ ایک دوست کے چلے جانے کا دکھ تو ہوگا، اور دوست بھی ایسا جس کے ساتھ کتنے ہی خوشگوار دن روزانہ کا ساتھ رہا، اب وہ یکدم دنیا سے ایسے چلا جائے کہ جیتے جی اسے ملنا بھی ممکن نہ رہے۔ محمد خالد سے تعارف تو بہت پرانا ہے، مگر 1996 میں ہماری رفاقت کا آغاز ہوا۔ ہم دونوں پبلک سروس کمیشن کی طرف سے ایسوسیٹ پروفیسر سلیکٹ ہوئے تھے۔ وہ پہلے سے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں تھے۔ انہوں نے ایک سیٹ کو اپ گریڈ کرایا اور اس پر تعینات ہو گئے۔ مجھے محکمے نے
چند ماہ بعد خالی ہونے والی سیٹ پر اپائنٹمنٹ لیٹر دے دیا۔ میں وہ لیٹر سنبھال کر رکھے آنے والے دنوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک ایک دن محمد خالد کا پیغام ملا جس میں میری آمد کا خیر مقدم بھی تھا اور کچھ پریشانی کا اظہار بھی تھا۔ پریشانی اس بات کی تھی کہ کچھ لوگ میرے لیے رکاوٹ بن رہے تھے۔ میں پورے اطمینان سے سیٹ کے خالی ہونے کا منتظر بیٹھا رہا اور عین وقت پر کالج پرنسپل کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میری تعیناتی ایک انتظامی پوسٹ پر تھی اور کچھ بزرگ مجھے ایسی کسی پوسٹ پر دیکھنا برداشت نہ کرتے تھے۔ پرنسپل صاحب کو جا کر سلام کیا تو انہوں نے خوش دلی سے میرا استقبال کیا۔ انہوں نے ایک آدھ بات میری جوائننگ کے حوالے سے کی اور پھر وہ اپنی زیر مطالعہ کتب کے موضوعات اور محتویات پر گفتگو کرنے لگے۔ میں ان سے امیر تیمور اور ابن خلدون پر بہت سی اچھی باتیں سن کر لوٹ آیا۔ 3-4 دن میں مسلسل میں امیر تیمور، چنگیز خان، ابن خلدون وغیرہ کے بارے میں ان کی گفتگو سنتا رہا اور کچھ پتہ نہ چلا کہ میرا مستقبل کیا ہوگا۔ اس دوران میں محمد خالد مجھے شعبہ اردو میں لے جاتے، چائے پلواتے اور حوصلہ دیتے رہے۔ آخر چوتھے یا 5ویں روز درمیان کی راہ نکلی اور میں بطور ایسوسیٹ پروفیسر جوائن کر چکا تھا۔ اس وقت تو یوں ہی بتایا گیا کہ یہ کسی اور مضمون کی پوسٹ ہے۔ بعد میں دفتر سپرڈنٹ نے غلطی سے اسے اردو کی پوسٹ بنا دیا جو تب سے اب تک شعبہ اردو کی قبضے میں ہے۔ میں اور محمد خالد کئی روز اس سپرڈنٹ کے اختیارات پر گفتگو کرتے رہے اور کہہ کے لگاتے رہے۔ 1996 میں جب شعبہ اردو میں بطور ایسوسیٹ پروفیسر شامل ہوا تو پروفیسر محمد اسلام صدر شعبہ تھے۔ وہ سادگی و پرکاری کا ایسا شاندار نمونہ تھے کہ اس کی کوئی دوسری مثال میری نظر سے نہ گزری۔ ان کی ایک ہی خوبی تھی اور اس کے طفیل وہ ہر قسم کے دکھ درد سے محفوظ رہے کہ ان میں عجز بہت تھا۔ وہ فرائض و اختیارات سے بے خبر اور لا تعلق رہ کر کامیابی سے صدارت کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ اس کے باوجود محمد خالد اور میں ان کا بہت احترام کرتے تھے اور ان سے ہمیشہ تعاون کرتے۔ شعبے میں زیادہ تر فیصلے محمد خالد کی رضا سے ہوتے اور اس کی وجہ ان کا دوستانہ رویہ تھا۔ وہ بہت سارے امور کے انچارج کہے جا سکتے ہیں۔ مثلا وہ ٹی کلب چلاتے تھے اور یہ سوچے بغیر چلاتے تھے کہ اس کے اخراجات میں کوئی دوسرا بھی شریک ہونا چاہیے۔ وہ پیسے کے معاملے میں خاصے فراخ حوصلہ تھے اور بغیر کسی شکایت کے چائے کے لوازمات خریدتے اور شعبے میں چائے کے دور چلتے رہے۔ محمد خالد کو بطور شاعر میں ایک عرصے سے جانتا تھا مگر اس کا مجموعہ کلام دیکھنے کے اتفاق نہ ہوا۔ اس دوران میں اس کے دوست ابرار احمد کا شعری مجموعہ پڑھنے کا اتفاق بھی ہوا اور یہ بھی پتہ چلا کہ ابرار ان سے مشورہ سخن کرتے ہیں۔ ان کے شاگردوں کے مجموعے بھی دیکھے جو ان سے غزل کی شعریات اور شعر سے متعلق فنون سیکھ کر آگے بڑھے۔ یہ علم عروض اور دیگر فنون شعر پر بہت خوبصورت اور علمی گفتگو کرتے تھے۔ کیمفل کا مقالہ بھی غزل کے حوالے سے تھا۔ اردو غزل کی تہذیب اور اس کے مزاج کو یہ گہرائی میں سمجھتے تھے اور بہت خوب سمجھتے تھے۔ اس کے باوجود ان کا مجموعہ کلام کا شائع نہ ہونا اور ساتھ ہی ان کا ایم فل کا مقالہ بھی شائع نہ ہونا مجھے حیران کرتا تھا۔ حالانکہ یہ اصول تعلیم کے بعد روزنامہ جمہور میں کام کرتے رہے تھے اور اس کے بعد خالدین کے نام سے اشاعتی ادارہ بھی چلا چکے تھے۔ استاد ہونے کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، نہ صحافت کی طرف اور نہ پبلشنگ کی طرف۔ صحافت کا اصول ہے کہ آج کی معلومات کی روشنی میں آج لکھنا بھی ہے اور چھپنا بھی ہے۔ اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ میں محمد خالد سے کہتا کہ تحقیق کی منزل بہت دور ہے، کہیں نہ کہیں پڑاؤ کر لینا چاہیے اور جو کچھ پڑھ لیا ہے اس کی روشنی میں لکھ دینا چاہیے۔ وہ یہ سن کر کہتے صحافت چھوڑ دی تھی، اب مڑ کر کیا دیکھنا۔ محمد خالد نے صحافت تو چھوڑ دی مگر پبلشنگ کو چھوڑنے کے بعد ایک روز پتہ چلا
کہ یہ شوق پھر سے ابھر کر سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے شاید کسی پبلشر سے کوئی شراکت کی تھی، مگر یہ تجربہ اچھا نہ رہا تھا۔ اب میں کیسے کہتا کہ وہ اپنے مجموعے پر یہ تجربہ آزمائے۔ محمد خالد استاد بہت اچھے تھے۔ اردو تو خیر ان کا مضمون تھا، اس کی تدریس میں ان کی محنت اور ذہانت دونوں شامل ہوتے تھے، بلکہ ان کا تخلیقی وفور بھی تدریس کا حصہ ہو جاتا۔ وہ جب بھی پڑھا کر آتے بہت مطمئن اور خوش نظر آتے تھے۔ ان کے طلباء کو دیکھا وہ بھی خوشی سے سرشار ہوتے تھے۔ ان کی تدریس کا ایک دلچسپ واقعہ ایک دوست نے سنایا اور پھر انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ وہ ایم اے کالج میں تھے تو وہاں کامرس کے مضمون بھی پڑھائے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنی دلچسپی کے باعث کامرس کے ہی کسی مضمون میں کچھ مطالعہ کر لیا اور کچھ متعلقہ استاد سے معلومات حاصل کر لی۔ ایک دن متعلقہ استاد کے کہنے پر وہ ان کی کلاس میں چلے گئے اور اس مضمون پر ایک لیکچر دے گئے۔ دوسرے دن طلبہ پرنسپل کے پاس جا پہنچے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ یہی استاد یہ مضمون پڑھائیں۔ انہیں بلایا گیا تو انہوں نے بے حد خوش دلی سے کہا، میں تو اس مضمون پر جو کچھ جانتا تھا، جو کچھ پڑھ چکا تھا، وہ پڑھا چکا ہوں۔ اب میرا علم تو ختم ہو گیا ہے، میں کیا پڑھاؤں گا؟ یہ دلچسپ واقعہ ان کے طرز تدریس اور تفہیم میں مہارت کو پیش کرتا ہے۔ میں 11 مئی 1996 کو اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں آیا تھا اور 11 مئی 1998 تک 2 سال ان کے ساتھ رہا۔ پھر میں پرنسپل ہو کر اسلامیہ کالج قصور چلا گیا۔ محمد خالد اور میں ایک ساتھ 20ویں گریڈ میں ہوئے تو میں پھر لاہور آ گیا۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد میں پھر سے اسلامیہ کالج لاہور آ جاؤں۔ میں بھی یہی چاہتا تھا۔ میں فروری 2010 میں ان کی جگہ اسلامیہ کالج لاہور آ گیا اور پھر اپنی ریٹائرمنٹ تک یہیں رہا۔ میں نے اس دوران میں ان کی تخلیقی شخصیت کے تو بہت سے پہلو دیکھے ہی تھے، ان کی تنظیمی قابلیت کا بھی قائل ہو گیا۔ میں نے ان کی تنظیمی کامرانیوں کو اور کامیابیوں کو بہت قریب سے دیکھا۔ ان کے بیان کے لیے ایک دفتر چاہیے۔ آج جب وہ ہم میں نہیں رہے تو میں سوچتا ہوں کہ ان کی وفات ایک اسکالر، ایک شاعر، ایک مخلص دوست، ایک بامروت انسان اور ایک بہت کامیاب ایڈمنسٹریٹر کی وفات ہے۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ وہ دلوں سے بھلائے نہ جا سکیں گے۔ محمد خالد صاحب کی زمین میں انہی کی یاد میں چند شعر پیش کرتا ہوں۔ کچھ لوگ یہاں تھے ایسے آزاد، کچھ لوگ یہاں تھے ایسے آزاد، کر لیتے تھے حرف سے دل ایجاد، رکھتے تھے وہ یاد زندگی کو، رکھتے تھے وہ یاد زندگی کو، کرتی ہے جن کو زندگی یاد، دشتے ناپید میں کہیں ہیں، دشتے ناپید میں کہیں ہیں، برباد نہیں ہے آباد، اور کچھ ایسی ہوا چلی ہے دل میں، کچھ ایسی ہوا چلی ہے دل میں، افسوس رہا نہ کوئی فریاد، کچھ لوگ یہاں تھے ایسے آزاد، کر لیتے تھے حرف سے دل ایجاد۔ حلقہ ارباب ذوق کے تمام احباب کو السلام علیکم۔ اللہ تعالی ہم سب کو کرونا کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ لا الہ الا انی کنت من الظالمین، آمین۔ ہمارے دوست محمد خالد کرونا کا شکار ہوئے اور اچانک کسی نوٹس کے بغیر ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ویسے بھی موت اور اس طرح کے جو عذاب ہیں وہ
ہمیں کوئی مہلت نہیں دیتے اور ہم پر جو گزرنا ہوتی ہے وہ گزر جاتی ہے۔ محمد خالد سے میری آخری ملاقات چند ماہ پہلے ہوئی تھی جب میں لاہور آیا تھا، تو اب وہ ملاقات محمد خالد کی رحلت سے اور زیادہ یادگار ہو گئی ہے۔ غلام حسین ساجد اور محمد خالد اور ہم ایک ریسٹوران میں اور اس کے بعد ایک میس میں اکٹھے رہے دیر تک اور پرانی باتیں یاد کرتے رہے۔ اس میں کچھ اچھی باتیں تھیں، کچھ تلخ باتیں تھیں، زندگی کے اتار چڑھاؤ اتنے زیادہ ہم پر گزرے ہیں مشترکہ طور پر، اور ایک دوسرے کے دکھوں میں ہم انفرادی دکھوں میں شریک بھی ہوا کرتے تھے، تو اس لحاظ سے اس سے ایک نسبت پرانی چلی آ رہی تھی۔ چراغ بجھتے چلے جا رہے ہیں سلسلہ وار، میں خود کو دیکھ رہا ہوں فسانہ ہوتے ہوئے۔ اس کا احساس مجھے محمد خالد کی رحلت سے زیادہ ہوا، ورنہ اور بھی بہت احباب ان دنوں چل بسے ہیں ہمیں چھوڑ کر۔ خالد سے جو میری پہلی ملاقات تھی وہ اورینٹل کالج کے وولنر ہاسٹل میں ہوئی تھی۔ محمد خالد اس وقت خالد آفاقی ہوا کرتے تھے اور وہ میرے بڑے بھائی کے اورینٹل کالج میں ہم جماعت تھے۔ میرے بڑے بھائی جاوید اقبال ناصر نے اورینٹل کالج میں اردو میں داخلہ لیا تھا، لیکن بعد میں وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں ایم اے انگریزی کرنے چلے گئے۔ لیکن میرا رابطہ ان سے مستقل ہو گیا بذریعہ ناصر بلوچ۔ ناصر بلوچ بھی وہیں وولن ہاسٹل میں رہتا تھا اور اس کے بعد لاہوری کا ہو گیا، اور اس سے سرگودا سے جو ایک جان پہچان اور سلام دعا تھی وہ اب بھی ہے۔ لاہور وولن ہاسٹل میں جب بھی میں ان سے ملنے آتا، بلکہ بعض کا رات بھی رک جاتا، تو ایک اچھے دوست سے ہم مشترکہ مرزا حامد بیگ، غلام حسین ساجد، محمد خالد، ناصر بلوچ، شبیر شاہد سے بھی وہیں ملاقات ہوئی، اور ڈاکٹر سہیل احمد خان اس وقت وولن ہاسٹل کے وارڈن یا سپرنٹینڈنٹ ہوتے تھے۔ تو بعد میں خالد آفاقی نے اپنا نام محمد خالد کر لیا، اب سب لوگ اسے محمد خالد کے نام سے ہی جانتے تھے اور جانتے ہیں۔ جب میں نے سماعی ادبیات کا آغاز کیا اکادمی ادبیات پاکستان سے، تو محمد خالد میرے ابتدائی کنٹریبیوٹرز میں سے تھے، اور ان کی غزل کا معیار ایسا ہوتا تھا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ ادبی رسالہ انہیں بڑے فخر سے شائع کرتا، لیکن ایک تعلق کے باعث وہ ہم پر مہربانی کرتے رہے، اور ان کی شاعری، بلکہ میرا خیال ہے کہ وہ اپنی شاعری اور اپنی پروجیکشن سے بہت بے نیاز انسان تھا۔ ہم خود ہی ضد کر کے، دوستوں میں سے کوئی ضد کر کے یا بعض دوستوں کے بعد اس کی چیزیں پڑھی ہوتی تھی تو وہ مجھے بھجوا دیا کرتے تھے۔ میرا نہیں خیال کہ محمد خالد نے خود مجھے کوئی غزل سماعی ادبیات میں شائع کرنے کے لیے بھیجی ہو، تو اس کا ظاہر ہے اچھی شاعری اور اچھے انسان جو ہیں ان کی قدر ہمارے ہاں ذرا کم ہوتی ہے، اور کچھ جو اور دوست تھے
ان کے سماعی ادبیات میں شائع ہونے سے میرے جو ایک مدیر منتظم تھے ان کو شکایت پیدا ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ میں بہت سے ایسے جو لکھنے والے ہیں جن سے میرے مراسم ہیں، میں انہیں بار بار شائع کرتا ہوں۔ تو جنہیں میں بار بار شائع کرتا تھا ان میں محمد خالد سر فہرست تھے۔ اس کی بہت سی میری سرکاری وضاحت طلبیاں بھی ہوئیں، اور میں نے اس کو بہت تکنیکی طریقے سے ان کے جواب بھی دیے۔ مثال کے طور پر ان میں سے ایک جواب یہ تھا کہ جو میرے تو سارے اچھے لکھنے والے دوست ہیں، میری فریٹرنٹی یہ ہے، تو آپ کسی کا نام لیں گے وہ سارے میرے جاننے والے، جان پہچان والے، محبت والے، میرے ان سے ایک رشتہ میرا ہوگا۔ تو محمد خالد سے کوئی زیادہ اس وجہ سے تھا کہ بڑے بھائی کی وجہ سے بھی، اور پھر بعد میں ایک مسلسل جو ملاقاتیں رہیں، پھر ہم نے اس کی پرفیکشنزم سے اور اس کی جو تخلیقیت اور پرفیکشنزم پرسونیفائڈ اگر کوئی میں نے دیکھا ہے کسی شخص میں، چند ایک لوگوں میں، تو ان میں محمد خالد شامل ہے۔ محمد خالد مجھ سے کچھ سال بڑے تھے، تو بہرحال ان کے جانے سے بہت صدمہ ہے، اور لاہور میں ہوتے ہوئے ان سے کم ملاقاتوں کا بھی ایک افسوس ہے۔ اس میں کوتاہی یقیناً میری ہے، اور پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ملنا چاہیے تھا، لیکن وہ کبھی کبھی میری طرف نکل آتے تھے، اور ہم ادب کی جو نفاستیں ہیں، لطافتیں ہیں، ان پہ بھی بات کرتے تھے، اور دنیا کی کثافتوں پہ بھی کرتے تھے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، جب ایک لفظ پہ ان کی بحث ہو گئی مظفر علی سید سے۔ اب مظفر علی سید بہت جغادری نقاد تھے اور ہیں، اور ان کا بہت احترام ہے ہمارے درمیان۔ تو انہوں نے کوئی ایک لفظ کا مذکر مؤنث کا کوئی مسئلہ پیدا کیا ہے۔ محمد خالد نے ابتلا کو مذکر باندھا تھا، کسی غزل میں ابتلا نکلنا تھا، تو وہ غزل ہمارے سماعی ادبیات میں ہی شائع ہوئی تھی، تو آپس میں ان کی خط کتابت بھی رہی، اور موقف محمد خالد کا درست تھا۔ اس کی ایک وجہ غالباً یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مظفر علی سید انگریزی ادب کے استاد تھے، انگریزی زبان پر انہیں یقیناً عبور ہوگا اور تھا، لیکن محمد خالد کا میدان اردو تھا، تو میرا خیال ہے کہ مظفر علی سید مرحوم کو اردو کے کسی لفظ کے بارے میں محمد خالد سے اگر اس مبادلے میں اس مجادلے میں نہ ملوث ہوتے تو شاید زیادہ بہتر ہوتا۔ وہ ان میں کچھ تھے، مظفر علی سید ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں وہ بھی کم لکھنے والے تھے، لیکن بہت اچھا لکھنے والے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک معیار کے لوگوں کی ہی دوستی آپس میں زیادہ دیر چلتی ہے، اور انہی سے میل ملاقات ہونی چاہیے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے جن بہت اچھے دوستوں تھے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ میرا معیار محمد خالد کے فنی معیار سے کے برابر ہے یا ملتا جلتا ہے، لیکن خواہش میری ضرور ہمیشہ سے رہی کہ میں ایسے لوگوں کے درمیان اٹھوں بیٹھوں جو مجھ سے زیادہ جانتے ہوں، اور میں جب بھی اٹھوں ان سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے اٹھوں۔ محمد خالد ایک ایسی شخصیت تھے جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ ان کا نام مجھے بہت بعد میں اصل نام معلوم ہوا، جب وہ ایم فل کر رہے تھے، کہ ان کا اصل نام محمد اسلم خالد ہے۔ تو اب خالد آفاقی ہوں یا محمد اسلم خالد ہوں یا محمد خالد ہوں، اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں جسمانی طور پر، لیکن ہمارے دلوں میں ان کی قدر، ان
قدر و منزلت ان کی اور ان کی یادیں ہمیشہ باقی رہیں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں نا تو بعد میں کوئی باتیں ذہن میں آتی ہیں تو ہم اس کو پس نوشت کہہ دیتے ہیں۔ تو مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا کہ یہ جو بات مجھے زبانی بات میں کرنی ہے اسے کیا کہا جائے، تو لیکن یہ ہے اسی تسلسل میں کہ محمد خالد کو جو ہے لوگوں کی اغلاط درست کرنے کا سلیقہ تھا بہت زیادہ، اور ایسے لوگ اب بہت کم رہ گئے ہیں کہ جو فنی اعتبار سے آپ کو درست مشورے دے سکیں۔ اب محمد خالد نے ایک عمر گزاری ہے لاہور میں ادیب و شاعروں کے درمیان، اور بہت سے ادیب اور شاعر جو ہم سے بعد کی نسل کے تھے ان سے محمد خالد نے مجھے متعارف بھی کرایا، اور وہ بہت ہونہار شاعر تھے، اور ان کا مقام بھی بعد ازاں بہت نمایاں ہوا بعد میں، جیسے ضیاء الحسن تھے، ایک آفتاب حسین تھے، اور اسی جنریشن کے اور کچھ لوگ۔ تو ہوا یہ کہ میں نے جب اپنی پہلی کتاب، پہلا مجموعہ میرا شائع ہونے والا تھا، تو میں نے محمد خالد سے گزارش کی کہ وہ میری کتاب کا دیباچہ لکھیں۔ اس کتاب کے دیباچے میں یہ بات انہوں نے کہی کہ میرا مجموعہ ان لوگوں کو اچھا لگے گا جن کی جو نظر معیار پہ ٹکتی ہے، مقدار پہ نہیں۔ تو محمد خالد کا اپنا بھی یہی حال تھا کہ وہ بہت کم کہا اور منتخب کہا، اور وہ ان کی خواہش تھی کہ باقی جو شعراء ہیں وہ بھی منتخب کہیں، مقدار اپنی شاعری کی نہ بڑھائیں، زود گوئی اختیار نہ کریں۔ تو وہ تھے بھی محمد خالد اس نسل سے جس میں شبیر شاہد تھے۔ اب شبیر شاہد جیسے انتہائی تخلیقی شاعر سے متعارف بھی مجھے محمد خالد نے ہی کرایا تھا۔ وہ بھی انہوں دنوں اسی وولن ہاسٹل میں رہتے تھے جو ایم اے کر چکے تھے، اور وہیں آس پاس ہمیں ملتے تھے پارٹی ہاؤس میں یا وولن ہاسٹل میں۔ تو وہ اس کی بھی جو مجموعہ ہے بہت مختصر سا ہے، جو شاید کسی نے ایم فل کیا ہو ان پر یا پی ایچ ڈی، تو وہ شاید کچھ چیزیں اکٹھی بھی ہوئی ہیں، اور احمد جاوید سے ملاقات وہیں ہوئی تھی مرحوم سے، تو جو بعد میں احمد جاوید ہمارے پڑوسی بھی ہوئے، تو بات ان سے بھی بعد میں رہتی تھی ان معاملات پر۔ تو بہت سے ناولوں کی، افسانوں کی انہوں نے وہ جو ہے تصحیح بھی کی، اور خاموشی سے کی، کبھی اس تصحیح کا کریڈٹ بھی شاید نہ لیا ہو، اور شاید کیا یقیناً نہیں لیا۔ تو یہ سمجھنا کہ کم کہنے والا جو ہے وہ اچھا شاعر نہیں ہے، منتخب کہنے والا، میرا یہ خیال ہے کہ اچھے کہنے والوں میں محمد خالد ان شاعروں میں تھا کہ جس کا ایک شعر جو ہے بہت سے جو شاعر ہیں ان کے دیوانوں پر بھاری ہے، ان کے مجموعہ کلام پر بھاری ہے اس کا ایک ایک شعر۔ یہ خود وہ اس معیار پر پورا اترتا تھا۔ بہت سے ایسے نقاد ہمیں ملتے ہیں اردو شاعری میں کہ وہ جو اپنی شاعری، جو دوسروں کی شاعری میں جو معیار ڈھونڈتے ہیں، وہ اپنی شاعری میں ان کے وہ معیار نہیں ملتے، لیکن محمد خالد کا کمال یہ تھا کہ جو معیار اس نے قائم کیا تھا اور چاہتا تھا کہ باقی لوگ بھی اس معیار کے قریب پہنچیں، وہ خود اس معیار سے بہتر شاعری کرتا تھا، اور اسے معلوم تھا کہ یہ جو شاعری ہے اس معیار کی، یہ بہت اس کے کوئی آپ بڑے بڑے دیوان آپ جمع نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو اس کے اندر ایک آئیڈیلزم تھا
یہ اس کی ساری زندگی میں تھا، جو وہ اس کا مجموعہ بھی شاید اس وجہ سے نہیں آ سکا کہ وہ کہا کرتا تھا کہ میں ہر لحاظ سے ایسا دیدہ زیب اور تزئین و آرائش کے ساتھ اس کا مجموعہ ہے کہ لوگ دیکھیں. تو ہر چیز میں اس نے ایک نفاست پسندی اس کی شخصیت میں نے ہمیشہ پائی ہے. تو اسی وجہ سے اس کا مجموعہ نہیں آ سکا کہ جس معیار پہ وہ چھاپنا چاہتا تھا اس معیار کے شاید خطاط ہی نہیں ملتے ہوں گے، اس معیار کے شاید جو ٹائٹل ڈیزائن کرنے والے ہی نہ ملتے ہوں. اس میں بعد میرا خیال ہے کہ محمد خالد نے بطور پبلشر بھی کتابیں چھاپی. خالدین کے نام سے اس نے ایک طباعتی ادارہ بھی قائم کیا تھا. تو اس نے ایک اپنے لحاظ سے ایک بھرپور ادبی زندگی گزاری. بہت کم لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں جو بالکل غرق ہوں ادب کے اندر، جو ادب کو زندگی کا کرینہ سمجھتے ہوں، وے آف لائف سمجھتے ہوں. تو وہ جو ہے ادب اس کے لیے ایک زندگی کا کرینہ تھا. اور ایسے لوگ اب بہت کم رہ گئے ہیں اور مزید کم ہوتے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی ادب کو سونپ دی تھی. تو میرا خیال ہے کہ محمد خالد کے جانے سے جو یہ اس کے ہمارے زمانے کی جو جنریشن ہے یا ہم کے بعد آنے والی جو ہمارے جونیئر ہم عصر ہیں یا اس کے بعد آنے والے جو ان کے بعد بھی لوگ جو ہیں ان کو کافی ان کو سمجھے کہ کمی محسوس ہوگی محمد خالد کی. اللہ ان کے درجات بلند کرے. اے مملکت غم خدا داد، اے مملکت غم خدا داد، تو اور تیرے مکیں رہیں شاد. اور لبستہ جو ہوں تو کون جانے، پابستہ کھڑے ہیں تیرے آزاد. لبستہ جو ہوں تو کون جانے، پابستہ کھڑے ہیں تیرے آزاد. اترے گی کبھی کوئی بشارت، بیٹھے ہیں تہے فلک زمیں زاد. اترے گی کبھی کوئی بشارت، بیٹھے ہیں تہے فلک زمیں زاد. آتا ہے عذاب اور ادھر ہم کچھ دیکھتے ہیں ورائے افتاد. آتا ہے عذاب اور ادھر ہم کچھ دیکھتے ہیں ورائے افتاد. اور ہو فکر عطاؤ آب و غم کیوں، ہو فکر عطاؤ آب و غم کیوں، آئینہ و کاسا و دل آباد. ہو فکر عطاؤ آب و غم کیوں، آئینہ و کاسا و دل آباد. شب ہم نے گزار دی ہے سو کر، شب ہم نے گزار دی ہے سو کر. اب جائے گا دن بھی یوں ہی برباد. اور ڈھونڈیں گے کرینہ اور کوئی، ڈھونڈیں گے کرینہ اور کوئی، آئے گی لبوں پہ اب نہ فریاد. اور بے سود اگرچہ کٹ گئی ہے، بے سود اگرچہ کٹ گئی ہے، ہم کو تو رہے گی زندگی یاد. بے سود اگرچہ کٹ گئی ہے، ہم کو تو رہے گی زندگی یاد. مجھے محمد خالد کی رحلت کا اب تک یقین نہیں آیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اسے بیمار نہیں دیکھا، نہ ہی میں نے اسے بستر مرگ پر پایا، نہ ہی مجھے اس کے جنازے میں شامل ہونے کا موقع ملا. اس سے آخری ملاقات کم و بیش 6 ماہ پہلے ہوئی تھی، جب میں اسی طرح کی ایک مشکل سے باہر نکلا تھا اور وہ میری عیادت کے لیے میرے گھر تشریف لائے تھے. ہماری دوستی کم و بیش 48 برس پر محیط تھی. ان سے پہلی ملاقات مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے، لیکن ان کو دیکھنا اور ان کی شاعری سے میری واقفیت اس سے کہیں پہلے کی تھی. میں 73 کے
وسط میں ٹی ہاؤس جانا شروع ہوا تھا، اور تب تک میں کچھ اچھے بھلے ادبی پرچوں میں چھپ چکا تھا۔ تب میں نے خالد صاحب کی کچھ غزلیں مرزا حامد بیگ کے مرتب کردہ رسالے لفظ میں پڑھی تھیں، جو اورینٹل کالج سے شائع ہوا کرتا تھا، اور جس کی ایک ایشو کی ادارت کا شرف مجھے بھی حاصل ہوا۔ اس زمانے میں خالد صاحب خالد آفاقی ہوا کرتے تھے۔ ان کی غزلیں پڑھی تو وہ مجھے اپنے عہد کے دوسرے شاعروں سے الگ اور بہت پختہ شاعر محسوس ہوئے۔ میرے لیے تو وہ بالکل ہی ایک انوکھا تجربہ تھا، کیونکہ میں ابھی اوسان اور اوزان دونوں کی غلات کا مارا ہوا تھا۔ خیر، ان سے ایک ملاقات کی ایک صورت پیدا ہوئی، اور وہ یہ کہ انہیں کسی مقصد کے لیے سیپ کے ایک شمارے کی ضرورت تھی۔ نامعلوم کس نے انہیں یہ خبر دی کہ اورینٹل کالج میں نئے داخل ہونے والے لڑکوں میں سے غلام حسین ساجد نام کا ایک لڑکا ایسا ہے جس کے پاس شاید آپ کا مطلوبہ شمارہ موجود ہو۔ میں اس زمانے میں رولنر ہاسٹل کے 18 نمبر کمرے میں رہا کرتا تھا، بلکہ ابھی نیا نیا منتقل ہوا تھا، اور ساتھ والے کمرے میں ناصر بلوچ صاحب کی رہائش تھی۔ خیر، ایک دن خالد صاحب میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے سیپ کا وہ شمارہ مانگا جس میں شاید ان کی کوئی غزل شائع ہوئی تھی، مگر وہ شمارہ میرے پاس موجود نہیں تھا، اور شاید کوئی دوست مطالعے کے لیے لے کر گیا ہوا تھا۔ میں نے ان کی مشکل یہ کہہ کر آسان کی کہ یہ شمارہ انہیں لاہور اسٹیشن کے بک سٹال سے مل سکتا ہے، اور اس کا سبب یہ تھا کہ میں لاہور آتے ہوئے عام طور پر ٹرین پر آیا کرتا تھا، اور میں نے وہاں بک سٹال پر اس کا ایک پرچہ پڑا دیکھا تھا۔ خیر، خالد صاحب وہاں گئے اور وہاں سے شمارہ لے آئے، اور یہیں سے ہماری دوستی کا آغاز ہوا، جو آہستہ آہستہ ایک ٹرائیکا میں بدل گیا، جسے لوگ غلام حسین ساجد، مرزا حامد بیگ اور خالد آفاقی کا ٹرائیکا کہا کرتے تھے۔ پھر کسی وجہ سے خالد صاحب ناصر بلوچ کے ساتھ منتقل ہو گئے، اور ہمارے درمیان صرف ایک دیوار باقی رہ گئی، اور وہ دیوار تھی ہمارے کمروں کے بیچ کی دیوار، جس کی ہمیں پرواہ نہیں تھی، کیونکہ ہم دن بھر ایک دوسرے کے کمرے میں ہوا کرتے تھے۔ میں تب بھی زود کو تھا، اور وہ تب بھی کم نویس، لیکن اس سے ہماری دوستی پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ اسی طرح سال میں 2-3 غزلوں کے تناسب سے لکھتے رہے۔ ہم نے 2-3 برس وہاں گزارے۔ پھر میں ناصر بلوچ کے ساتھ رواز گارڈن منتقل ہو گیا، اور وہ پروفیسر سعید مرتضیٰ زیدی کے ساتھ رواز گارڈن کے اوسیس میں قیام پذیر ہوئے۔ یہ فاصلہ بھی اتنا زیادہ نہیں تھا کہ ہمارے ملنے میں رکاوٹ بنتا۔ ہم روز شام کو اکٹھے ٹی ہاؤس آتے تھے، اکٹھے کھاتے پیتے تھے، اکٹھے بیٹھتے تھے، اور ہمارے دوستوں میں کچھ نئے دوستوں کا بھی اضافہ ہوا، جیسے اسی زمانے میں ہمارا سراج منیر سے تعارف ہوا، اور ہم سیڑھیوں کے سامنے والے صوفہ پر ہر روز نشست جمانے لگے۔
خالد صاحب سے میں نے بہت کچھ سیکھا. اس میں اگر میری شاعری میں آج کوئی کشش ہے تو شاید اس کا سبب خالد صاحب، مرزا حامد بیگ اور سناٹ منیر جیسے دوستوں کی محبت ہے، کیونکہ وہ ہر قدم پر مجھے مشورہ دیتے رہے اور میری فکری اپج کی راہ متعین کرتے رہے. بعد میں مجھے لاہور ہی میں ملازمت مل گئی اور ہم اتفاق سے لاہور ہی میں سیٹل ہونے کی وجہ سے اپنے رشتے کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئے. 1984 میں ملتان چلا گیا، لیکن وہاں کا 13 برس بھی قیام بھی ہماری ملاقاتوں کی راہ میں حائل نہیں ہوا. وجہ یہ تھی کہ میں ہر چھٹی کے دن لاہور آ جایا کرتا تھا اور گرمی کی چھٹیاں تو لاہور ہی میں بسر کرتا تھا، کیونکہ میرا سسرال یہاں تھا اور میرے بچے چھٹیاں منانے کے لیے لاہور آ جاتے تھے اور ان کے پیچھے پیچھے میں بھی چلا آتا تھا. ہر شام اور رات گئے تک ہم لاہور کے گلی کوچوں میں آوارہ گردی کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، شیر کرتے تھے اور اپنی تازہ ترین ادبی مسائی سے ایک دوسرے کو آگاہ رکھتے تھے. خالد صاحب کم گو تھے اور وہ شائع ہونے کے بھی کوئی زیادہ شوقین نہیں تھے. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی جو بھی غزلیں شائع ہوئیں اور جس پرچے میں بھی شائع ہوئیں، ان میں سے شاید ہی کوئی غزل انہوں نے خود شائع ہونے کے لیے دی ہو. وہ غزلیں مرزا حامد بیگ کے لفافے میں جایا کرتی تھیں یا کبھی کبھار میں ان کی کوئی غزل کہیں اشاعت کے لیے بھیج دیا کرتا تھا اور ہم ایڈیٹر کو یہ تنبیہ بھی کر دیا کرتے تھے کہ خالد صاحب ہمارے سینئر ہیں اور ان کی اشاعت میں ان کی تکریم کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے. وہ میری شادی میں شامل تھے، وہ میرے باپ اور میرے بھائی کے جنازے میں شامل تھے، میں ان کی شادی میں شامل تھا، ہمارے بچے ایک دوسرے کے سامنے بڑے ہوئے، بلکہ میرے بچے جو ہیں وہ انہیں اپنی بلی کہا کرتے تھے، کیونکہ وہ بچوں کے ساتھ اتنے گھل مل جاتے تھے اور اس باقاعدگی سے میرے یہاں آیا کرتے تھے کہ میرے بچے یہی سمجھتے تھے کہ وہ ان کے تایا ہیں اور ان کے دلوں میں ان کا احترام آج بھی اسی طرح باقی ہے. کہیں بھی رہنے سے ہماری نسبت میں، ہماری محبت میں کوئی فرق نہیں پڑا. اور جب 13 برس ملتان میں قیام کے بعد میں نے لاہور واپسی کا ارادہ کیا تو یہاں لاہور کے کئی کالجوں میں جگہ خالی تھی اور چونکہ میں رضا بلاک میں گھر لے کر وہاں رہ رہا تھا تو میرے لیے بہت آسانی تھی کہ میں اپنی پوسٹنگ گورنمنٹ کالج آف سائنس میں کرواؤں. لیکن میں نے محمد خالد کی وجہ سے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کو منتخب کیا کہ وہ اس زمانے میں وہاں کے وائس پرنسپل تھے اور مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے ان کے ساتھ وہاں ہو کر ہم اس محبت اور نسبت کو برقرار رکھ سکتے ہیں جو اب تک ہماری زندگیوں کا سب سے خوبصورت زمانہ رہا ہے. وہاں جانے کے بعد ہم نے ایم اے کی کلاسز کا آغاز کیا اور ہم نے کوشش کر کے مرزا حامد بیگ کو بھی وہاں لائے اور اس طرح سے وہ ٹرائی کا جو 70 کے آغاز میں وجود میں آیا تھا وہ ایک بار پھر اپنی پوری توانائی کے ساتھ لاہور میں اپنی موجودگی کا اعلان کرنے لگا. میں
اسی تسلسل سے لکھے چلا جا رہا تھا۔ اسی سے اندازہ کیجئے خالد صاحب کے ساتھ اسلامیہ کالج میں 13 برس کی رفاقت میں میری 11 کتابیں شائع ہوئیں، جن میں سے کچھ اردو اور کچھ پنجابی کی کتابیں تھیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ کم و بیش دونوں زبانوں کی کتابوں کا تناسب ایک ہی تھا۔ خالد صاحب نے میری ہر کتاب کو اول سے آخر تک پڑھا، ہر کتاب میں ان کا مشورہ شامل رہا، اور میری پہلی کتاب کے تو ناشر بھی وہی تھے۔ وہ دوستوں کے جس حد تک کام آئے، ہماری بھی کوشش کی کہ ان کے کسی کام آ سکیں۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ اپنی شاعری کی کتاب شائع کریں، تو انہوں نے کہا کہ وہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے اگر تم اسے نفیس رقم سے کتابت کروا کے دو۔ کسی سبب سے نفیس صاحب سے میرے اچھے مراسم تھے، بلکہ وہ مجھے کتابت سکھایا کرتے تھے جو میں باوجود نہیں سیکھ پایا۔ تو میں نفیس صاحب سے ملا اور ان سے میں نے ان کی 50 غزلیں کتابت کروا کے ان کے حوالے کی، جن کے پازیٹیو بھی بنوائے گئے، لیکن نامعلوم وجوہ کی بنا پر خالد صاحب نے وہ کتاب شائع نہیں کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ نذیر ہاشمی سے لکھوا دو، تو میں نے وہ غزلیں نذیر ہاشمی سے لکھوائیں، اور اس بار غزلوں کی تعداد 60 تھی۔ لیکن میں ملتان میں تھا اور پیچھا نہیں کر پایا، اور وہ کتاب بھی شائع نہیں ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ملتان مسودہ بھیجا اور کہا کہ اسے طالب انصاری سے کتابت کروا کے دو، جو ملتان کے ایک بہت اچھے خطاط تھے۔ وہ کتاب ان سے بھی کتابت کروائی گئی، مگر پھر بھی وہ کتاب شائع نہیں ہوئی۔ اس کی کوئی وجہ میری سمجھ سے بالاتر تر ہے، حتیٰ کہ جب وہ ریٹائرمنٹ کے قریب تھے اور میرے کالج میں میرے پرنسپل تھے اور میں صدارت شعبہ کے فرائض انجام دے رہا تھا، تب بھی میں نے اس کتاب پر، ان کی میز پر اس کتاب کی ایک ڈمی دیکھی جو فائنلائز ہو چکی تھی، اور توقع کی جا رہی تھی کہ 2-4 دن میں کتاب سب کے سامنے آ جائے گی، لیکن وہ کتاب نہیں آئی۔ اور جب میں نے امجد سلیم سے پوچھا کہ کیونکہ وہ اس کتاب کو شائع کرنے والے تھے کہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ کسی نامعلوم وجہ سے وہ کتاب کمپیوٹر کی میموری سے واش ہو گئی ہے۔ لیکن بہرحال اس کا وہ ایڈیشن جو خالد صاحب نے مرتب کیا تھا اور جس کی ڈمی میں نے دیکھی تھی، وہ ان کے گھر میں کہیں موجود ہوگی۔ 50 کے لگ بھگ غزلیں تو میرے پاس موجود ہیں، 10-20 غزلیں اس کے علاوہ ہوں گی جو بآسانی تلاش کی جا سکتی ہیں، اور اس کتاب کا شائع کرنا اردو غزل کی روایت کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ انہوں نے کتنے بڑے نابغے کو کھو دیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ خالد صاحب کے ساتھ ایک شام حلقہ ارباب ذوق میں منائی گئی تھی، اور اس میں گیلانی صاحب کی صدارت میں نے، ابرار احمد صاحب نے، ضیاء الحسن صاحب نے اور کچھ دوستوں نے مضامین پڑھے تھے۔ وہ مضامین خالد صاحب کی شاعری کی تفہیم کے لیے بہت اہم ہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ انہیں بھی کتابی شکل میں مرتب کرنے کے بعد کمپوزنگ کے مرحلے سے بھی گزارا گیا تھا، اور اس کتاب کو اظہر غوری شائع کرنے والے تھے۔ وہ کیوں شائع نہیں ہوئی مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن اس کا مسودہ بھی یقیناً اظہر غوری کے پاس موجود ہوگا۔ کیا ہی اچھا ہو اگر خالد صاحب کے دوست، جن میں میں بھی شامل ہوں، اس ذمہ داری کو نبھائیں اور خالد صاحب کی شاعری اور ان پر لکھے گئے مضامین کو یکجا کر کے
ان کے کام کو دنیا کے سامنے جو ہے وہ لے کر آئیں۔ میں فی الحال اپنے غم کا اظہار کرنے کے لائق نہیں ہوں، میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ کیا ہوا ہے اور مجھے اس پر کس رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے۔ آپ یقین کریں کہ میں ابھی تک رو نہیں سکا، اور شاید کبھی رو ہی نہ پاؤں، اس لیے کہ رونے کے لیے جو کندھا میرے پاس تھا اسے میں نے کھو دیا ہے۔ اپنے باپ، اپنے بھائی اور اپنے بہت قریبی عزیزوں کی وفات کے بعد محمد خالد ہی ایک ایسا کاندھا تھا جو میرے آنسوؤں کا بار سہ سکتا تھا۔ اب وہ کاندھا میرے پاس موجود نہیں رہا، اور میرے لیے پتھر ہو رہنے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں۔ دوستو، اس دن خالد کی ڈیتھ کی خبر کو پہلے سمجھ نہیں آئی، لیکن پھر فائنلی میں نے جب ابرار صاحب سے بات کی، ابرار نے مجھے سارا کچھ بتایا۔ غلام حسین ساجد کو ٹرائی کرتا رہا میں، اصل میں یہ 3-4 بہت قریبی لوگ تھے آپس میں، بہت زمانے سے اپنے اپنے دلوں کو انہوں نے باندھ رکھا تھا اکٹھے۔ میں کہیں کسی کونے میں ان لوگوں میں شامل تھا، اور بہت عرصہ پہلے سے، لیٹ 70s میں غلام حسین ساجد کے ساتھ خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہوا، اور اللہ اسے صحت دے، سلیم کوثر، وہ بھی میرے ساتھ وہاں کراچی ٹی وی اسٹیشن پہ تھا۔ تو اس طرح لاہور کے ساتھ فنون کے ذریعے بیسکلی جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوا، اور جب میں لاہور آیا تو پھر ان لوگوں کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی، اور مجھے نہیں پتا چلا کہ کتنے دنوں میں، یہ کتنے منٹس میں ابرار، ساجد، محمد خالد اور ہمارے جو دوسرے دوست تھے وہ یعنی گھل مل گئے، اور ایک دوسرے کے یعنی ایک طرح سے ایک دوسرے کی طاقت بن گئے۔ ٹی وی بیسکلی سب سے بڑا اس کا جو ایک منفی پوائنٹ ہے کہ وہ اب 24 گھنٹے گھیرے رکھتا ہے پروڈیوسر، ڈائریکٹر کو، رائٹر کو، اور کم ملاقاتیں ہوتی تھیں، لیکن حلقہ ارباب ذوق ایک واحد ایسی جگہ تھی کہ جہاں شروع میں جب میں بہت زیادہ مصروف نہیں تھا تو ان تمام لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی، گپ شپ ہوتی تھی۔ اور اس ذرا میں یاد کرتا ہوں تو جو ہم سب کا اکٹھ ہوا تھا بیسکلی، تو وہ ایک رسالہ تھا، دلی سے وہ شائع ہوا تھا، اور ساجد کا اور خالد کا اور ابرار کا میرا خیال ہے کہ ایک رابطہ تھا ان کے ساتھ، تو انہوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ اپنی جو ینگر جنریشن ہے ان کی سلیکشن پوئٹری کی وہ بھیجیں، تو مجھے بھی شامل کیا گیا۔ تو اس رسالے نے اور زیادہ ہمیں یکجا کر دیا، ایک طرح سے دلوں کو بھی یکجا کر دیا، اور ہم ملتے تھے نہ ملتے تھے لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے اور ایک دوسرے کے اندر زندہ رہتے تھے۔ خالد سب سے زیادہ کم گو تھا، اور اسی طرح وہ خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مجھے اتنا، میں کیا بتاؤں، وہ بڑا سلیکٹیو تھا، کم گفتگو کرتا تھا لیکن مدلل گفتگو کرتا تھا، اور بہت اچھا ٹیچر بھی تھا، بہت اچھا شاعر بھی تھا، بہت اچھی شخصیت، لیکن منتخب لوگوں کے ساتھ اس کی یعنی بات چیت کا ایک یعنی باقاعدہ جو ایک سلسلہ تھا وہ تھا۔ اور یہ جو چند لوگ جن کے میں بار بار نام لے رہا ہوں، یہی ہیں جو اس کے ساتھ تھے یا جن کے ساتھ وہ تھا۔ حلقہ ارباب ذوق تا ابد زندہ رہے۔ ہماری ملاقاتوں کا سبب بنیادی طور پر حلقہ ارباب ذوق ہی رہا، اور پاک ٹی ہاؤس رہا، اور اپنے اپنے کاموں میں لگے رہے ہم، لیکن ہم ملتے رہتے تھے، اور جو زیادہ ملاقاتیں ہوتی تھیں وہ کیا کہنا چاہیے،
رسائل میں جو چھپنے والی ہماری چیزیں وہ کرتی تھی ان کے ذریعے. خالد بہت سلیکٹو تھا، خالد بہت اسٹریٹ فارورڈ تھا، خالد سے زیادہ اسٹریٹ فارورڈ کوئی نہیں تھا ہم میں سے کوئی بھی. اور جو بات اس کو کہنی ہوتی تھی، یا جو بات اس کو پسند نہیں ہوتی تھی، یا جو پوائنٹ آف ویو اس کو پسند نہیں ہوتا تھا، تو ایک دم سے وہ کہتا تھا کہ نہیں، میں نہیں مانتا، آپ کریں بات، میں نہیں بات کروں گا. مطلب وہ کچھ اس طرح کا وہ اس کا ایک انداز تھا. غزل اس کی بہت اعلیٰ تھی، نپی تلی. اور مطلب یہ جو لکھنے والی باتیں ہیں یہ کسی وقت لکھوں گا میں، لیکن اس کی شخصیت جو ہے نا وہ سب سے منفرد اس لیے بھی تھی کہ وہ بہت کم بولتا تھا. سو اور جب بولتا تھا تو ایک دم سے روشن ہو جاتا تھا وہ سارا ماحول کہ اس نے کیا بات کری. یہ یعنی کیا کہنا چاہیے، پہلی مرتبہ اس کی تحریر میں نے اسی رسالے میں، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ وہ اور اسی میں نے باقاعدہ شبیر شاہد، اگر نام میں غلط نہیں لے رہا ہوں، یا شاہد شبیر، جو نوجوان بہت کمال قسم کا پوئٹ تھا. میری ملاقات نہیں تھی لیکن اس کی شاعری سے میری ملاقات تھی. اور وہ مجھے پتہ چلا ان لوگوں سے کہ بس وہ ایک دن اچانک گم ہو گیا. تو خالد بھی اسی طرح اچانک گم ہو گیا. لیکن میں یقین سے کہہ رہا ہوں، اور یہ کوئی شاعرانہ بات نہیں ہے، میں اس پر بلیو بھی کرتا ہوں کہ جب تک آپ کے دلوں میں خالد کی محبت زندہ ہے وہ زندہ ہے. اس کو میں کیا یعنی اس وقت نصیب کو لائیو دماغ میں جو بھی باتیں آ رہی ہیں بس وہ چل رہی ہیں. اس کا یعنی مضمون جو سب سے پہلے میں نے پڑھا تھا وہ اسی رسالے میں جو انڈین دہلی میں چھپا ہوا، معیار غالباً اس کا نام تھا یا کچھ ایسا، مجھے یاد نہیں آ رہا اس وقت. میرے پاس بھی ہے لیکن اس کو تلاش کرنا، مطلب کیا ضرورت ہے کہ میں مطلب یہ کہ صحیح ہم تو آپس میں بات کر رہے ہیں. سو اگر رسالے کا نام نہیں بھی یاد تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ بات تو یاد ہے، یا وہ واقعہ تو یاد ہے، یا وہ جو یادگار ایک اکٹھ ہے ہمارا اس رسالے میں. تو شبیر شاہد یا شاہد شبیر جو بھی، اس کا کلام بھی اسی رسالے میں نے پہلی مرتبہ پڑھا تھا. اور اس کے بعد ساجد سے بہت مطلب گپ شپ ہوتی رہتی تھی اس کے بارے میں بھی. ابرار سے ذرا کم. ابرار ظاہر ہے کہ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے بھی اور ایک خاص اور طرح اس کا بھی مزاج ایسا ہے ماشاءاللہ کہ ہر جگہ نہیں پایا جاتا، اور نہیں ہونا بھی نہیں ضروری بھی نہیں ہوتا. بات یہ کہ آپ جو اپنا کام کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں نا، صرف گپ شپ کے لیے اور سگریٹ پینے اور چائے پینے کے لیے تو نہیں. تو اسی طرح میں نے دیکھا کہ خالد بھی بہت کم جو ہے نا وہ، اگر میں ویسے بھی چلا گیا ہوں کبھی ٹی ہاؤس میں تو کیا کہتے ہیں خالد کم ہی ہوتا تھا. مطلب یعنی علاوہ کیا کہتے ہیں حلقہ ارباب ذوق کی نشستوں کے علاوہ. آخری ملاقات میری حلقہ ارباب ذوق میں ہی ہوئی. اس کی صدارت تھی، ابرار کے بارے میں باتیں تھیں، اور اس کی شاعری کے بارے میں، اس کی شخصیت کے بارے میں یہ خاص نشست تھی. اور میں اس کے پہلو میں ہی بیٹھا ہوا تھا. وہ اور اس کا جو کنڈکٹ کرنے کا انداز، اور پھر اس کے بعد اس کا جو فائنل ورڈکٹ جو ہوتی ہے، یعنی صدارتی گفتگو ابرار کی نظموں کے بارے میں نے بھی ایک نظم پڑھی ان کی، وہ ایک یادگار اور اچھا دیکھیں نا، جس چیز کی حیثیت، مرکزیت کی حیثیت ہے حلقہ ارباب ذوق، اسی میں ہی زیادہ تر ملاقاتیں ہوا کرتی تھی. ہاں ایک ملاقات بڑی مزیدار تھی جب وہ اکیڈمی آف لیٹرز کی طرف سے، پتہ نہیں ہم کو یعنی خاص طور پر مجھے کیسے بلا لیا گیا تھا، لیکن کیا کہتے ہیں ہم سب وہاں موجود تھے، اور وہ جو 2-3 دن تھے وہ بہت اچھے ہمارے گزرے تھے، وہ بھی یادگار ہیں. لیکن آخری ملاقات تو نہیں ہوئی بھائی، وہ وہیں رہ گئی حلقہ ارباب ذوق میں. وہ جو ملاقات ہونی تھی، مطلب میرا دل چاہتا تھا کسی نہ کسی طرح سے میں اس کی جنازے کو کندھا دے دوں، لیکن ابرار نے مجھے بتا دیا تھا کہ ایکچولی معاملہ کیا ہے.
کرونا جو ہے نا اس نے اس کو مار دیا. اور اس نے کہا تھا کہ نہیں بس دعا کریں، بس اس کو دفن کر دیا گیا. اور یہ سارے لوگ چونکہ اسی کی صورتحال میں مصروف تھے، اس کی آخری جو بدائی ایک صورتحال تھی، تو بات بھی نہیں ہو سکی تھی. اور وہ میری بات پھر ایک آدھ دن کے بعد ابرار ہی سے ہوئی، اتفاق سے سازی سے پھر بھی نہیں ہوئی. لیکن میں یہ کوئی تعزیتی بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن اگر کچھ لوگوں نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر لیے ہیں، مثلا وہ ٹیچر بہت زبردست تھا، اور مجھے یقین ہے کہ اس کے پڑھائے ہوئے بچوں میں سے کوئی نہ کوئی اس فیلڈ میں، ادب کی فیلڈ میں پریکٹیکلی ڈیفینیٹلی موجود ہوگا. میں کسی وقت ابرار سے بات کروں گا یا ساجد سے، تو پتہ بھی چل جائے گا، اور وہ یقیناً ہوگی بھی بات. تو یہ جو جیسے ساجد ہے وہ بھی بہت اچھا ٹیچر رہا ہے. تو یہ جو پڑھانے والے لوگ ہیں، استاد لوگ ہیں، ان کا ان کی قسمت میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ان کا نام ان کے شاگردوں کے دلوں میں یا ان کی زبان پر موجود ہوتا ہے. تو میں یہ پہلے بات کر رہا تھا نا کہ وہ چلا گیا ہے، لیکن اصل میں ہمارے درمیان، ہمارے دلوں میں موجود ہے. تو اسی طرح صرف ہم لوگ نہیں، لٹریچر کے لوگ نہیں، اس کے وہ طالب علم جنہوں نے اس سے کچھ سیکھا ہے، اور خوش قسمتی سے اگر وہ بھی پڑھنے پڑھانے میں لگ گئے ہیں، تو محمد خالد زندہ ہے وہ بھی. اور میں آپ لوگوں کی موجودگی میں اس کی ذہانت اور اس کی متانت کو سلیوٹ کرتا ہوں کہ اس نے یعنی ان لوگوں میں سے وہ ان لوگوں میں سے تھا ہی نہیں جو یعنی فالتو کوئی بات کرتا ہو. ایسا یعنی ایک طرح سے وہ سلیکٹیو تھا ہر معاملے میں، دوستوں کے معاملے میں، گفتگو میں، الفاظ یا یعنی اسٹیٹمنٹس کے معاملے میں وہ کوئی غیر ضروری بات نہیں کرتا تھا. کیا کہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون.